آصف علی زرداری صاحب اور پی ٹی آئی؟ میرے خیال میں ایک تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا ہی ایک سیٹ بیک ہے کہ اتنا امپورٹنٹ الیکشن جو کہ ایوان صدر کے لیے، وہ ان کی تمام تر مزاحمت کے باوجود آج یہ آئینی عمل مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں انہیں بھرپور انداز سے وہ احتجاج کر رہے تھے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی بلکہ بانٹ دی گئی ہیں دوسری دو بڑی جماعتوں میں، اور اس وجہ سے یہ الیکشن کو روکنا چاہیے، وہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک یقیناً سیٹ بیک ہے، اور جو مشینری ہے نظام کی، آئین کی، وہ بڑی بھاری انداز سے آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی رسی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے بھی نکلتی جا رہی ہے۔ آج آصف علی زرداری کا حلف اٹھانا یقیناً پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی پارٹی نے الیکشن کے دوران بہت سے وعدے کیے۔ بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر 7 تاریخ کو وہ اقتدار میں آتے ہیں تو 8 تاریخ کو تمام سیاسی قائدی باہر ہوں گے، بلکہ عمران خان کا حوالہ بھی انہوں نے دیا، مگر اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقتدار میں تو نہیں ہیں، مگر شاید ابھی یہ کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ ایوان صدر میں اس وقت جو آصف زرداری کی پوزیشن ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، اور پھر حکومت کے اندر بلاول بھٹو کی پوزیشن، پیپلز پارٹی کی پوزیشن بھی بہت مضبوط ہے۔ ایک طرف اگر آصف زرداری یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو واپس لوٹائے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ اختیارات واپس لوٹانے کے باوجود بھی آصف علی زرداری کے اختیارات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ ایوان صدر میں بیٹھ کے انہوں نے حکومت کی، حکمران جماعت کو چلایا، اور اب بھی وہ اسی پوزیشن میں ہیں۔ تو اگر اب بھی بلاول بھٹو سے یہ سوال کیا جائے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے تو یہ سوال ضرور بنتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آصف علی زرداری شہباز شریف کے مشورے کے پابند ہیں تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ شہباز شریف بھی بلاول بھٹو زرداری کے مشورے کے پابند ہوں گے، گو کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، مگر ان کی سپورٹ اور ان کی حمایت کے بغیر یہ کمپنی نہیں چل سکتی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا، اگر ہم یہ کہیں کہ ایک نیا تجربہ، نئے قسم کا ہائبرڈ نظام ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے تو سول ملٹری ہائبرڈ نظام کی بات ہوتی تھی، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پارلیمانی اور صدارتی ایک ہائبرڈ نظام ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور آہستہ آہستہ شہباز شریف جو جن کے حوالے سے پہلے ہی یہ بڑا واضح تاثر تھا کہ وہ انتہائی کمزور اور وہ انتہائی لینیٹ ایک سیاستدان اور حکمران ہیں، اب آصف علی زرداری کے ایوان صدر میں آ جانے کے بعد جو رہا سا جو تاثر تھا کہ ایک وزیر اعظم جو ہے ایک بااختیار ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آصف علی زرداری بظاہر وہ یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ بہت سے فیصلے وہ ایوان صدر میں ہو رہے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی آسانی سے ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کو کے بیچ میں کھیل سکے گی، اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت طاقتور پوزیشن ایوان صدر یا وزیر اعظم ہاؤس کی نہیں بلکہ ایوان اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی۔ جی، آصف علی زرداری صاحب تو یقینی طور پہ وہ پاور جو ہے شہباز شریف صاحب کو ملتی اسی حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کری، اور پیپلز پارٹی مینز آصف علی زرداری صاحب بھی اور ایوان صدر بھی، بٹ شہباز شریف صاحب بھی اتنے پاور لیس تو نہیں ہیں، مطلب ان کی بھی ایک ایکسرسائز کریں گے وہ پاور، لیکن وہ پاور جو کہ ایک بالکل پرائم منسٹر جس کی اپنی حکومت ہو اور اپنی پارٹی ہو، وہ ان کے پاس نہیں ہوگی اس حد تک۔ اگری ود متی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔